بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 255 سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ لفظی معنی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھیے ان کے سامنے، نَبَأَ بنی، دو بیٹوں کی خبر، آدم بالحق، آدم کے برحق، اذ قربا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، قربانن، کوئی قربانی، فتقبلا، بس قبول کی گئی، من احدہما، دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل، اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ قال لأقتلنک، کہا اس نے ضرور قتل کروں گا تجھ کو، قال، کہا اس نے، انما، اس کے سوا نہیں کہ، یتقبل، قبول فرماتے ہیں، اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے، لئن بسطت، باخدا اگر لمبا کیا تو نے، الیہ یدک، میری طرف اپنا ہاتھ، لتقتلنی، تاکہ قتل کرے تو مجھے، ما انا، نہیں ہوں میں، بباسط یدی الیک، لمبا کرنے والا میرا ہاتھ تیری طرف، لیقتلنک، کہ قتل کروں میں تجھے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، اللہ سے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء، کہ لوٹے تو، باسمی، میرے گناہ کے ساتھ، واسمک، اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، پس ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، وذالک جزاء، اور یہ بدلہ ہے، الظالمین، ستم ڈھانے والوں کا، فطوعت، پس آمادہ کیا، لہو نفس، اس کو، اس کے جی نے، قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، پس قتل کر دیا اس کو، فاصبح، پس ہو گیا، من الخاسرین، ٹوٹا پانے والوں سے، فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غرابا، ایک کوا، یبحث فی الارض، قرید رہا ہے وہ زمین میں، لیورید، تاکہ دکھایا اس کو، کیف یواری، کیسے چھپائے وہ، سوءۃ اخی، لاش اپنے بھائی کی، قال یا ویلتا، کہا اس نے، ہے میری کم بختی، اعجزت، کیا عاجز رہ گیا میں، ان اکون مثلا، اس سے کہ ہوں میں مانت، ھذا الغراب، اس کبے کے، فواری، پس چھپاؤں میں، سوءۃ اخی، لاش میرے بھائی کی، فاصبح من النادمین، پس ہو گیا وہ پشیمانوں سے۔ دشمن ہمیشہ غیر نہیں ہوتا، اپنے بھی دشمن ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے۔ مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ مشرکین، یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، وہ ہر وقت تمہارے نقصان کے در پہ رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، یہ تم پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اب ایک واقعہ کے ضمن میں یہ بتاتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ غیر نہیں ہوتا، کبھی اپنے بھی دشمن ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے۔ یہاں پہ واقعہ ہے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل اچھا لڑکا تھا اور قابیل ناقابل تھا، دونوں نے بھیٹ دی، دونوں کا مقصد اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا تھا۔ دونوں نے کس مقصد سے قربانی دی تھی اور کس چیز کی قربانی دی تھی، یہ بات کسی حدیث میں نہیں ہے اور آثار کے در پہ ہونا بے فائدہ ہے۔ حابیل نے اخلاص سے قربانی پیش کی تھی، اس لیے قبول ہوئی، آسمان سے سفید آ گئی اور قربانی کو خاکستر کر دی، اور قابیل کے دل میں کھوٹ تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، پڑی رہ گئی، اس پر وہ جل بھن گیا، اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھ کو قتل کر کے رہوں گا۔
حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی بھیٹ قبول کرتے ہیں، تیری قربانی عدم اخلاص کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور؟ اور سن لے، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کروں گا، قتل سنگین گناہ ہے، مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر لگتا ہے، اور تو یہ حرکت کرے گا تو اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی ڈھوئے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستمگاروں کی یہی سزا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قابیل کے نفس نے اس کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، چنانچہ وہ یہ حرکت کر گزرا اور بڑے خسارہ میں پڑ گیا۔ حدیث میں ہے کہ جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس نے ناحق قتل کی طرح ڈالی، قتل تو کر دیا مگر اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے قابیل کے سامنے زمین کرے دی۔ قابیل سمجھ گیا کہ لاش کو زمین میں گاڑ دیا جائے۔ اس وقت اس نے افسوس کیا کہ میرے پاس تو کفے جتنی بھی عقل نہیں، مگر اب اس بے وقوفی کا علاج کیا۔ اسی طرح عبادت اگر اخلاص سے خالی ہو تو عامل کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ آیات میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ شروع ہی سے مردہ کو زمین میں دفن کرنے کا طریقہ رہا ہے، نہ کہ لاش کو جلانے کا۔ دفن کرنے میں مردہ کا احترام بھی ہے اور ماحولیاتی آلودگی سے حفاظت بھی۔ جلانے میں انسان کی بے حرمتی بھی ہے، عام طور پر کپڑے پہلے چل جاتے ہیں، اس لیے بے پردگی بھی ہوتی ہے، نیز اس سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے، جبکہ مٹی میں آلودگی کو جذب کرنے اور تحلیل کرنے کی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے دفن کرنے سے آلودگی پیدا نہیں ہوتی۔ آیات کریمہ کا ترجمہ اور آپ لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کا بالکل سچا واقعہ پڑھ کر سنائیے۔ جب دونوں نے بھیٹ دی اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے تو ان میں سے ایک کی نیاز قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا میں تجھ کو قتل کر کے رہوں گا، پہلے نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی کی طرف سے قبول کرتے ہیں، باخدا اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کے پالن نہار ہے، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کے ساتھ میرے گناہ کا بھی بوجھ اٹھا لے، بس تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور یہی ستمکاروں کی سزا ہے۔ بس اس کے جی نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، چنانچہ اس کو قتل کر ڈالا، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا ہے تاکہ اس کو دکھلائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا ہے میری کمبختی، کیا میں اس کفے سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا؟ چنانچہ وہ پشیمان ہو کر رہ گیا۔ آیات مبارکہ آگے اللہ فرماتے ہیں من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ کیا فرماتے ہیں؟ لفظی معنی من اجل ذلك، بھائی وجہ کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہو من قتل نفسا، کہ شان یہ ہے جس نے قتل کیا کسی شخص کو، بغیر نفس، کسی شخص کے بغیر، او فساد، یا فساد کے بغیر، فی الارض، زمین میں، فکأنما، تو گویا قتل کیا اس نے، الناس جميعا، لوگوں کو سب کو، ومن احیا، اور جس نے زندہ کیا کسی نفس کو، فکأنما احیا الناس، تو گویا زندہ کیا اس نے لوگوں کو، جمیعاً ساروں کو، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور باخدا واقعہ یہ ہے پہنچے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک بہت سے ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد زمین میں، لمسرفون، حد سے بڑھنے والے۔ انسانی زندگی کا احترام، بلا وجہ کسی انسان کا قتل سنگین گناہ ہے۔ یہ ضمنی مضمون قابیل کے قتل پر متفرع ہے، اور من اجل ذالک میں اس میں معانقہ ہے، معانقہ عنق یعنی گردن سے باب مفعول ہے، اس میں اشتراک ہوتا ہے، اگر دائیں گردن سے ملے جائے تو آدھا معانقہ ہے، پھر بائیں گردن سے ملے جائے تو پورا معانقہ، بس تیسری مرتبہ گردن ملانے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن کریم میں معانقہ یہ ہے کہ کسی ٹکڑے کا دونوں طرف کے مضمون سے تعلق، جیسے سورۃ البقرہ کی دوسری آیت فیہ، اس میں معانقہ ہے، اس کا تعلق لا ریبہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہدن کے ساتھ بھی۔ پہلی صورت میں مطلب ہوگا قرآن میں کوئی شک نہیں، ادنیٰ شک بھی نہیں، اور دوسری صورت میں مطلب ہوگا قرآن میں پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی ہے، اور قرآن میں معانقہ کی علامت
پہلے اور بعد میں 3 نقطے ہیں، اور یہاں من اجل ذالک اس میں معانقہ ہے، اس کا تعلق فاصبح من النادمین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کتبنا کے ساتھ بھی۔ پہلی صورت میں ذالک کا مشار الیہ کفے کی رہنمائی ہوگی، اور دوسری صورت میں قتل کا واقعہ مشار الیہ ہوگا۔ پہلی صورت میں مطلب ہوگا کفے کی رہنمائی کی وجہ سے قابیل پشیمان ہوا کہ میرے پاس اس پرندے جتنی بھی عقل نہیں، اور دوسری صورت میں مطلب ہوگا کہ انسانوں میں قتل شروع ہو گیا، اس لیے تورات میں وعید نازل ہوئی۔ ایک سوال ہوتا ہے یہاں پہ، سوال کیا؟ قتل نہ حق کی سنگینی تو ہمیشہ سے ہے، پھر تورات کی تخصیص یہاں پہ کیوں کی کہ تورات کے اندر وعید نازل ہوئی؟ وہ تو سنگینی ہمیشہ سے، تورات کی تخصیص کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ، تورات سے پہلے کے صحیفے موجود رہے، آج اللہ کی کتابوں میں سے تورات ہی موجود ہے، اس لیے اس کا حوالہ دیا، بس سابقہ کتابوں کی نفی نہیں کی کہ ان میں یہ مضمون ہی نہیں تھا۔ تفسیر، بھائی وجہ یعنی قابیل نے بھائی کو نہ حق قتل کیا اور انسانوں میں نہ حق قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو تورات میں یہ مضمون اتارا کہ جو شخص کسی کو نہ حق قتل کرتا ہے وہ انسانی زندگی کا احترام نہیں جانتا، بس وہ بہت سے انسانوں کو قتل کر سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک اسرائیلی کا واقعہ ہے، اس نے 99 قتل کیے تھے، پھر توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ سے مسئلہ پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، ایک قتل بخشا نہیں جاتا، 99 کیسے بخشے جائیں گے؟ اس نے اس بزرگ کو بھی قتل کر دیا اور 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اسی طرح قاتل جیل سے نکلتے ہی قتل کرتا ہے، اس کے نزدیک انسانی زندگی کا کوئی احترام نہیں رہتا، اور جو شخص انسانی زندگی کی اہمیت اور حرمت سمجھتا ہے وہ لوگوں کی جانیں بچاتا ہے، خود کو خطرے میں ڈالتا ہے اور ڈوبتے کو بچاتا ہے، یہ سب کو زندہ کرتا ہے، اور یہ لوگوں کو خطرے سے بچانا، یہ سب کو زندہ کرنا ہے۔ یہ بلیغ مضمون تورات میں نازل کیا، پھر بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء مبعوث ہوتے رہے، ان کے پاس نبوت کے واضح دلائل ہوتے تھے، وہ لوگوں کو یہ بات یاد دلاتے رہتے تھے، مگر افسوس اکثر لوگ یاد دلانے کے باوجود ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہے، انبیاء کو قتل کرتے رہے، اور آخر میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بنایا، مگر اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی۔ البتہ قتل عامد کے قصاص میں یا باغیوں اور ڈاکوں کو قتل کرنا یہ جائز ہے۔ گزشتہ شریعتوں کی کوئی بات بغیر نکیر کے قرآن و حدیث میں نقل کی جائے تو وہ حکم ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ آگے آیات مبارکہ ترجمہ، بھائی وجہ ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا جس نے کسی شخص کو قتل کیا بغیر کسی کو قتل کیے ہوئے اور بغیر زمین میں فساد کرتے ہوئے، تو گویا اس نے سبھی انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے سبھی انسانوں کی جان بچائی۔ اور باخدا واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہمارے رسول پہنچے کھلی دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی ان کی اکثریت بعثت انبیاء کے بعد بھی زمین میں حد سے بڑھتی رہی۔ آیات مبارکہ آگے اللہ فرماتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ لفظی معنی انما جزاء الذین، اس کے سوا نہیں کہ سزا ان کی جو یحاربون اللہ، لڑتے ہیں، یحاربون اللہ ورسولہ، لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور دوڑتے ہیں زمین میں، فساد مچاتے ہوئے، اَن يُقَتَّلُوا، کہ قتل کیے جائے وہ، او يُصَلَّبُوا، یا سولی دیے جائے، او تُقَطَّعَ، یا کاٹے جائیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف جانب سے، او ينفوا، یا دور کر دیے جائیں وہ، من الارض، زمین سے، ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، سزا ہے بڑی۔ الا الذین، مگر جنہوں نے توبہ کی، الا الذین تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا، تمہارے قابو پانے سے پہلے، علیہم، ان پر، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اپنے بھی دشمن ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال باغیوں اور رازنوں کی سزائیں۔ کچھ لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل شروع کرتے ہیں، اور کچھ لوگ
راہزنی کا پیشہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے کاٹتے اور لوٹتے ہیں، ان باغیوں اور راہزنوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے۔ یہ اپنے ہیں یعنی مسلمان ہیں، مگر مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، اس لیے وہ دشمن ہیں۔ ان کے لیے 4 سزائیں، یا تو ان کو تہ تیغ کر دیا جائے، یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر ان کا علاج کر لیا جائے، یا ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے، تاکہ زمین میں ان کے شر فساد سے محفوظ رہے ہو جائے زمین۔ البتہ جو لوگ قابو میں آنے سے پہلے توبہ کر لے ان کو سزا نہ دی جائے۔ اور باغیوں اور رازنوں کے لیے سخت سزا اس لیے ہے کہ وہ چور کی طرح تنہا نہیں ہوتے، ان کا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور ان میں دلیری اور بے باکی ہوتی ہے، اس لیے وہ بے پرواہ ہو کر مار دھار کرتے ہیں اور لوگوں کے اموال لوٹتے ہیں، اس لیے ان کا فساد چوروں کے فساد سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ان کی سزائیں چوروں کی سزا سے بھاری ہوں۔ پھر مجتہدین میں 2 باتوں میں اختلاف ہوا۔ پہلی بات، آیت میں حرف او کیسا ہے، تقسیم کے لیے ہے یا تخیر کے لیے؟ جمہور کے نزدیک تقسیم کے لیے ہے۔ بس اگر باغیوں اور رازنوں نے صرف قتل کیا ہے، مال نہیں لوٹا، تو ان کو قتل کیا جائے، اور مال بھی لوٹا ہے تو پھر ان کو سولی دی جائے، اور صرف مال لوٹا ہے تو مخالف جانب سے ہاتھ پیر کاٹے جائے، یعنی دایاں ہاتھ پونچے سے اور بایاں پیر ٹخنا سے کاٹ دیا جائے، اور پہلے دوران خون روک لیا جائے اور پھر علاج کر کے دونوں کو ٹھیک کر لیا جائے۔ اور اگر صرف ڈرایا دھمکایا ہے، نہ قتل کیا ہے نہ مال لوٹا ہے، تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو قید میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ سچی توبہ کرے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں پہ جو او ہے یہ تخیر کے لیے، یعنی چند چیزوں میں اختیار دینے کے لیے، بس امیر المومنین کو اختیار ہے باغیوں اور ڈاکوؤں کی قوت و شوکت اور جرم کی شدت و خفت پر نظر کر کے جو سزا مناسب سمجھے وہ دے دے۔ دوسری بات، چوتھی، سزا زمین سے دور کرنا ہے۔ اس کا مطلب امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک قید کرنا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ملک بدر کرنا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں کہ وہ قتل کیے جائیں۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ، ان لوگوں کی سزا یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار ہیں، یعنی مسلمانوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی پر لٹکائے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں، یا وہ زمین سے دور کیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر جن لوگوں نے تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں، یعنی ان کو کوئی سزا مت دو۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور آگے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔